نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 101 تک۔ قل آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی عداوت رکھے جبریل علیہ السلام سے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ کہ انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب اطہر پر تک پہنچایا، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی والی آسمانی کتابوں کی، وہدن، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے، وبشری للمؤمنین، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی شخص خدا تعالی کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو اور پیغمبروں کا دشمن ہو اور جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہود و نصارہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے فرشتے جبریل امین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان میں سے جبریل علیہ السلام کی مستقل ڈیوٹی یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لانا۔ جس طرح جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آئے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، کام ہے، اور جبریل امین اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں سفیر ہے۔ اصل حکم اللہ کا ہے جو انبیاء کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جبریل امین درمیان میں سفیر ہے، اور سفیر ہونے کے ناطے کہ سفیر کو امانت دار ہونا چاہیے، قوت والا ہونا چاہیے، دیانت والا ہونا چاہیے، یہ ساری صفات جبریل امین علیہ السلام میں اتم درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اب یہود کو اعتراض کرنے کے لیے کچھ اور باقی نہ رہا، تو یہود نے ایک نیا اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ آپ پر چونکہ وحی جبریل امین لاتے، ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے، آپ کی کتاب پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ جبریل امین وہ فرشتہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے اسلاف، پیچھے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ان لوگوں پر مشکل احکام لائے تھے، اور جبریل امین وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اسلاف میں سے کئی اقوام کو تہ و بالا کر دیا، ان پر عذاب نازل کیا، انہیں زمینوں سے آسمانوں کی طرف اور وہاں سے نیچے پٹک دیا۔ کہا کہ یہ جو جبریل امین ہیں، ان کی بات ہم اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ احکام شاقہ لانے والے، مشکل احکام لانے والے، اور جتنے بھی عذاب کے واقعات ہیں ان میں جبریل امین ہیں، وہ چونکہ اللہ کے ذریعے عذاب لے کر آئے، تو چونکہ یہ ہمارے اسلاف کے مارنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کی لائی ہوئی وحی کو نہیں مانتے۔ کہا کہ میکائیل علیہ السلام بہت خوب ہے، ان کی ڈیوٹی بارش کی ہے، رحمت کی ہے، اس کے برسانے کی ہے، کہ یہ بڑے خوب ہیں،
اگر یہ وحی لاتے تو جو ہے نا ہم مان لیتے. جن دنیا کے سارے اشکالات ان کے ختم ہو گئے, ان کے جوابات آ گئے, تو اب آسمان سے جو وحی آ رہی ہے اس پر انہوں نے اشکال شروع کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل, آپ کہہ دیجئے کہ جبریل علیہ السلام سے اگر آپ کی دشمنی ہے, من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك, کہ وہ آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن کا مسکن دل ہے, قرآن کا مسکن دل ہے, قرآن کا محور دل ہے. اگر کائنات میں کوئی یہ کوشش کر لے کہ قرآن کو الفاظ سے مٹا دے, اگر کائنات میں کوئی شخص یہ کوشش کر لے کہ مدارس, مکاتب اور گھروں سے قرآن ختم کر دے, اٹھا لے, تو اسے اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کا مسکن یہ بین الدفتین, یہ دو گتے نہیں ہیں. قرآن کا مسکن اس کا غلاف نہیں ہے. قرآن کا مسکن مسجد, مدرسہ, گھر کا طاقچہ نہیں ہے, بلکہ قرآن نازل بھی سینوں پر ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, اور اسی قلب اطہر سے صحابہ کرام کے قلب اطہر میں منتقل ہوا, اور وہاں سے لے کر آج تک امت میں قرآن سینہ بسینہ نازل ہو رہا, سینہ منتقل ہو رہا ہے. لہٰذا اگر یہ دنیا میں کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے تو تب بھی قرآن کی حفاظت ایمان والوں کے سینہ کریں گے. فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, کہ جبریل امین سے اگر آپ کی دشمنی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل کر رہے ہیں, تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ, یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. کوئی جبریل امین اپنی مرضی سے قرآن نہیں لا رہے. اگر آپ کی ان سے دشمنی ہے تو آپ ان کی بات کی دشمنی کر رہے ہیں. وہ تو سفیر ہے, سفیر کوئی بھی ہو, اصل دیکھنا یہ ہے کہ بادشاہ کا حکم کیا. سفیر کوئی بھی ہو, آپ اگر سفیر کی دشمنی رکھتے ہیں تو سفیر سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے آپ اپنے مالک کا حکم نہیں ٹھکرا سکتے. مالک نے, آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں گوٹھوں میں, آج تو نہیں, آج تو معاملات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. گاؤں گوٹھوں میں پہلے شادی بیاہ ہوتی تو اس میں کیا کرتے ہیں بھائی, یہ جو بال کاٹنے والا طبقہ ہے, اس طبقے کو کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ جا کر دعوت دے گئے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے, ہمارے گھر میں پروگرام ہے, انہیں کہا جاتا تھا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ بال کاٹنے والا چونکہ ہمیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے, ہم اس طبقے کو اچھا نہیں سمجھتے, لہٰذا ہم آپ کی دعوت میں نہیں آئیں گے, تو یہ ان کی احمقانہ حرکت ہے. ان کے پاس تو دعوت پہنچانے کے لیے کوئی بھی آئے, اصل تو دیکھنا ہے کہ دعوت ہے کس کی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ, جبریل امین محض سفیر ہیں, ان کا اپنا کلام اس کلام کے اندر شامل نہیں ہے. یہ کلام تو اس مالک کا ہے جو تمہارا مالک ہے, یہ کلام تو اس مالک کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا مالک ہے. اے یہود و نصارا, یہ کلام تو اس مالک کا ہے کہ جس نے تورات کی شکل میں اسے نازل کیا, انجیل کی شکل میں اسے نازل کیا, اب قرآن کی شکل میں نازل کر رہے, اور تورات کو نازل کرنے والے, اس کے احکامات لانے والے, اور تورات کی تشریح کرنے والے, اور اس کے مشکل احکامات کو بیان کرنے والے جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتے. تو چونکہ یہ جبریل امین تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے رہے, تو لہٰذا اگر آپ کو جبریل امین سے دشمنی بھی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن اللہ کے حکم سے نازل ہو رہا ہے. جبریل امین محض سفیر ہیں, سفیر سے دشمنی کی وجہ سے اپنے آقا کا حکم مت ٹھکرا. پھر قرآن کی صفات بیان کی. اچھا, اگر آپ اس قرآن کا انکار کرو گے تو یہ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے, مصدقا لما بین یدیہ, تورات کی تصدیق کر رہا ہے, انجیل کی تصدیق کر رہا ہے. اگر آپ اس قرآن کا انکار کریں گے تو آپ تورات کا بھی انکار کریں گے, کیونکہ تورات کا اس زمانے میں, نبی کی زمانے میں تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے, کیونکہ اس سے پہلے نبیوں کا سلسلہ 1000 سال گزر گیا, بیت گیا. صرف عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں 500 سال, پھر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ ایک لمبا عرصہ ہے. تو تورات کا نزول صدیوں پہلے ہوا تھا. آج کم و پیش 800-1000 سال بعد یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات برحق نازل ہوئی تھی, انجیل برحق نازل ہوئی تھی. تو اے یہود و نصارا, اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو یہ قرآن کا صرف انکار نہیں ہوگا, یہ تورات کا انکار بھی ہوگا اور یہ انجیل کا انکار بھی ہوگا. اور قرآن کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَہُدًى, قرآن تو ہدایت کرنے والا ہے, رہنمائی کرنے والا ہے. 1450 سال سے قرآن رہنمائی کر رہا ہے. الفاظ 1450 سال پہلے نازل ہوئے اور آج تک ان الفاظ کے معانی کھل رہے ہیں
اور قیامت تک یہ معانی کھلتے رہیں گے، اور کوئی شخص اس بات میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا، بلکہ یہ الفاظ ایسے اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا کہ قیامت تک اس کے معانی کھلتے رہیں گے، اور یہ امت کی رہنمائی کرے گا، اور قیامت تک ہر انسان کی کامیابی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ تو وہ ہدن، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا ہے، اور یہی صفات تورات کی بھی ہے، اور یہی صفات انجیل کی بھی ہے، اور دیگر آسمانی کتب اور صحف کی بھی یہی صفات ہے۔ جب تم نے ان صفات کے ساتھ تورات کو مان لیا، انجیل کو مان لیا، دیگر کتب اور صحف کو مان لیا، تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ باقی رہی بات جو جبریل کا دشمن ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے اس کا حکم بیان کر دیا، اور اس کا حکم اس طور پر بیان نہیں کیا، اللہ نے عمومی حکم بیان کیا، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے معصوم۔ اللہ فرما رہے من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، صرف جبریل کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو۔ اور آگے خاص کر کے چونکہ جبریل اور میکائیل کا نام لے کر انہیں یہود نے یہ اعتراض کیا تھا، اور جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو اور جو کوئی میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، اسے اچھے طریقے سے سن لینا چاہیے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، ان کا انکار کرنے والا، ان سے دشمنی رکھنے والا، یہ اچھے طریقے سے جان لے کہ اللہ ایسے کافروں کا براہ راست دشمن، اللہ ان سے دشمنی کر رہا ہے۔ اگر یہ جبریل سے دشمنی کریں گے تو یہ اللہ کی دشمنی کو مول لے رہے ہیں، اگر یہ میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کریں گے وہ انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اگر یہ کسی پیغمبر سے دشمنی کریں گے تو انہوں نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا، اور اللہ جس کا دشمن ہو جائے وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی مزید صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہی، اسی پر ہدایت ملے گی جب تک اس امت کا کوئی ایک فرد بھی اگر اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور رخ پر چلا جائے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العزت فرمائے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل فرمائے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اب قرآن کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر جو بھی انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، اور فسق میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ لہذا جو قرآن کا انکار کرے گا، ان واضح دلائل کا انکار کرے گا، وہ کافر۔ باقی یہ یہود و نصارہ یہ جو عہد کرتے ہیں اور توڑ دیتے اور بار بار انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے صحیفوں کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ان کی عادت یہی ہے، اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کی عادت یہی ہے، یہ ایک لمحے میں عہد کریں گے اور دوسرے لمحے میں عہد توڑ دیں گے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا جب بھی کبھی، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کسی ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، کسی ایک جماعت نے اس عہد کو کیا کر دیا بھائی؟ توڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کہ تو اکثر وہ ہیں جو یقین رکھتے ہی نہیں، یعنی ان کی عادت ہے، لہٰذا آپ ان کے اس طرح کی عہد شکنی سے دل شکستہ مت ہوں۔ ان یہودیوں کی عادت ہی یہ ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے عہد کیے اور عہد توڑ دیے، یہ ان کی دیرینہ مشق ہے عہد توڑنے کی، لہٰذا اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح عہد شکنی کر لیں تو آپ رنجیدہ مت ہوں، یہ ان کی عادت۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس ایک پیغمبر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق بھی کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کیا کر دیا بھائی؟ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، کیا کہ پھینک دیا۔ ان میں سے ایک فریق نے من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی جنہیں تورات دی گئی، اہل کتاب نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ پھینک دیا اور اس آیت کو توڑ دیا۔ کتاب اللہ، جب ان کو بتایا کہ بھائی تمہاری کتاب میں بھی اس قرآن کی نشانیاں موجود ہیں، تورات میں نشانیاں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے جتنے بھی احوال ہیں وہ تورات میں موجود ہیں۔ اے یہودیوں، تم نے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی، اپنی کتاب کو دیکھ کر ہجرت کی، کہ تمہاری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی کا دار الہجرت یثرب مدینہ ہوگا۔ تم نے اپنی کتاب میں اس بات کو دیکھ کر تم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور تم نے آخری نبی کا انتظار کیا، آخری نبی کا تم نے انتظار کیا اور انتظار کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ کتاب اللہ، اپنی کتاب میں دیکھ لو اللہ کے نبی کی نشانیاں موجود ہیں، اپنی کتاب میں دیکھ لو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کی نشانیاں موجود ہیں، تو وہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اپنی ہی کتاب کو کیا کر دیا بھائی، پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ تورات کو جانتے ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی نہ تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ یہ یہودی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ اپنی کتاب کے ہی منکر ہیں۔ یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اب کوئی کتاب نازل ہونی چاہیے، ہم فرعون سے نجات مل گئی ہمیں، اب کوئی کتاب نازل ہونی چاہیے، اب احکامات کا نزول ہونا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور گئے تو پیچھے یہ بچڑے کے پجاری ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت مشکل احکامات ہیں، ہم عمل نہیں کر سکیں۔ پھر انہوں نے اسی تورات کا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا بھائی، کوہ طور ان پر معلق کر دیا۔ ادھر متوجہ ہو، کوہ طور ان پر معلق کر دیا، کوہ طور ان پر معلق کر دیا کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زبردستی منوایا۔ تو یہ اپنی کتاب تورات کا انکار کرنے والے بھی ہیں اور قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ جو انداز اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ان صفات کو بیان کیا، ان صفات میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آج ہم بھی معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہیں۔ ہم بھی معاملات میں لوگوں کے ساتھ عہد و پیما کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2000 روپے مجھے دے دیجئے، میں 1 ہفتے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، یہ معاملات ہیں۔ اسی طرح ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں کسی پارٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کو 10 تاریخ کو مل جائے گی، یہ عہد و پیما ہے۔ یہ جتنے معاملات ہیں، پھر اسی طرح کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، الست بربکم کے جواب میں جو قالوا بلا کہہ کے ہم نے عہد کیا اللہ سے کہ اللہ دنیا میں جائیں گے تو تجھے مانیں گے اور تیری مانیں گے اور تیرے محبوب پیغمبر کی بات کو مان کر چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن یہاں پر صرف یہودیوں کا تذکرہ کر رہا، بلکہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امم کے واقعات بیان کیے، اور واقعات اور ان کی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ عبرت اس طور پر حاصل کرو کہ ان اقوام کو دیکھ لو کہ ان اقوام نے جو اچھے اعمال کیے، وقت کے نبی کی بات کو مان کر چلے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور ان اقوام نے جو وقت کے نبی کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دی۔ انہوں نے اگر ناپ تول میں کمی کی تو اللہ نے ان کو سزا دی، انہوں نے اگر زنا اور فحاشی کی طرف گئے تو اللہ نے ان کو سزا دی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی تو اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے، انہوں نے اگر نافرمانی کی اللہ نے سیلاب کے ذریعے، اللہ نے طوفان کے ذریعے غرق کیا۔ اے امت محمدیہ، اچھے طریقے سے فاعتبروا، اچھے طریقے سے جو ہے ان اقوام عالم کے ان حالات کو سامنے رکھو۔ اگر تم میں سے بھی کسی کا عمل ان کے برے عمل کے مطابق ہوا تو تمہیں بھی اللہ کی طرف سے یہی سزا ملے گی۔ تو یہ جو آج کے درس میں کہ عہد شکنی کرنا، یہ یہود کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان کثرت کے ساتھ عہد شکنی کی طرف جا رہا ہے، بات بات پر معاہدہ کر کے اور لمحے لمحے میں اسے توڑتا ہے اور اس کی عہد شکنی کرتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر یہودیوں کی خصلت آئی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قیامت میں ہم بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ آج ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں اللہ کو اس کا جواب دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عہد و پیما کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا